للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا حبیب ربنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء کے بعد انتہائی قابل القدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام محترم ناظرین و سامعین کرام، خصوصاً اسٹیج پر جلوہ فگن علماء و ثناخوانان مصطفیٰ اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئی عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر بات کرنے کا عادی ہوں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں آتی مجھے، نہ کوئی طرز لگا کے کسی کو رلانا مقصود ہے، بس معراج شریف کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں آپ نے توجہ سے بات سننی ہے، صرف سننی نہیں ہے، کیونکہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو سن کر عمل کرے۔ اگر عمل نہیں ہے پھر سننے کے لیے یوٹیوب بھرا ہوا ہے، میموری کارڈ بھر لو اور گھر میں بیٹھے ہم لوگ سنتے رہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ اس ساری محفل کو سجانے کا جن جن بچوں نے کردار ادا کیا ہے معراج مصطفیٰ کے صدقے میں، پھر یہ لنگر شریف، پھر یہ لائٹنگ، یہ سارا اسپیکر، یہ وغیرہ، ان کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا۔ وہ اس صورت میں ہوگا کہ ہم سن کر عمل کریں، اور اگر عمل نہیں ہو سکتا تو عمل کی کوشش کریں، یہ ہے اصل مقصد، ورنہ باتیں وہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں کوئی نیا معراج آپ کو بیان کر لوں گا۔ معراج تو کسی کی عمر اگر 30 سال ہے تو وہ 30 سال سے سن رہا ہے، کسی کی 40 سال ہے تو وہ 40 سال سے معراج سن رہا ہے۔ یوٹیوب بھرا ہوا ہے، بیانات اٹھائیں اور سنیں۔ بیانات، اس محفل کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم سنیں اور سن کر عمل کریں، اگر عمل والی باتیں ہیں اس میں تو عمل کریں، یہ ہے اصل کام۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کے معراج کا واقعہ ذکر فرمایا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں ذرا آپ کو خاکہ بیان کروں اس سفر کا، مکمل تو نہیں بیان کروں گا، سب نے سنا ہوا واقعہ ہے اور ہر سال سنتے ہیں، صرف میں آپ کو خاکہ بیان کروں گا کہ وہ سفر معراج وہ کیا تھا۔ تین حصے ہیں اس معراج کے سفر کے، کتنے ہیں؟ گال آئے ہو بابا، گال آئے ہو، سی تو کون ہے نا؟ تین حصے تھے، کتنے؟ تین حصے۔ ایک زمینی ہے، دوسرا بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک، یہ دوسری منزل ہے، اور تیسرا ہے سدرۃ المنتہا سے آگے عرش اولا تک۔ اب اس میں ایک زمینی جو ہے وہ ہے سواری کے لیے براق، اور اتنی ہائی سپیڈ ہے
کہ جہاں تک نگاہ پڑتی ہے براق کے قدم وہیں لگتے ہیں. آپ نے بیلا کے بس میں سفر کیا ہوگا، بیلا کے ویگن میں سفر کیا ہوگا، 2D میں سفر کیا ہوگا، ٹرین میں بھی کیا ہوگا، جہاز میں بھی کیا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ جب ہائی سپیڈ ہو، ہائی سپیڈ میں درخت نظر نہیں آتے. کوئی چیز آپ دوست گزر جائے آپ نہیں پہچان سکیں گے. سپیڈ میں گاڑی ہو، آپ کا گہرا لنگوٹیا یار دوست وہاں سے گزرے تو ہم پہچان سکتے؟ نہیں پہچان سکتے. بغیر کسی چھت کے آپ گاڑی میں سفر کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہڈ جو ہوتا ہے گاڑی کا، یہ جب کراچی سے خریدتے ہیں، باڈی پھر کوئٹہ میں ڈالنی ہے تو وہ ایسے ہی ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے، صرف ڈرائیور نظر آ رہا ہوتا ہے، باقی کوئی باڈی وغیرہ ہڈ وغیرہ نہیں ہے، صرف انجن ہے، پیچھے سے اس کا وہ سارا وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے. دیکھا ہے کبھی اس کو؟ آپ نے ڈرائیور کو کبھی مشاہدہ کیا ہے کہ وہ کس حالت میں بیٹھا ہوتا ہے؟ مکمل چادر اپنے آپ کو لپیٹ کر. کیوں؟ ویسے کیوں نہیں جا رہا؟ اس لیے کہ ہوا کا دباؤ جب آئے گا تو اس کو نقصان ہے. بغیر کسی کور کے سفر کرنا دشوار ہے. اب ایک بندے کو پہچاننا بھی دشوار، دوسرا سفر کرنا بھی بغیر کسی کور کے یہ بھی دشوار ہے ہمارے لیے، اور جانے کائنات کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ براق پہ بیٹھے ہیں، کور کوئی نہیں ہے، ایسے جیسے گھوڑے پہ نہیں بیٹھتے، بغیر کسی کور کے، بغیر کسی چادر اوڑھے، اور ہائی سپیڈ ہے. اتنی سپیڈ ہے کہ جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں قدم پڑتے ہیں. لیکن راستے میں گزرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. ایک پہچان لیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرا یہ بھی پہچان لیا کہ کھڑے ہیں، تیسرا یہ بھی پہچان لیا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں. پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ حرم سے نکلتے ہیں نا تو سیدھا یوں ہے بیت المقدس، اور موسیٰ علیہ السلام کا مزار یوں ہے. میں اندازے سے سمجھا رہا ہوں آپ کو، یعنی یوں یہاں آئیں گے، پھر یہاں سے بیت المقدس آپ نے جانا ہے. لیکن وہ وہاں سے سیدھا کیوں نہیں گئے، یہاں سے کیوں آئے؟ سبحان اللہ بولو تو بولو. سبحان اللہ پہ پابندی تو کوئی نہیں ہے. اور سبحان اللہ سے آج تک میں 1992 سے بیان کر رہا ہوں، 93 سے. بیلا کے علاقے میں کنراچ ہو گیا، سارونا ہو گیا، خزدار ہو گیا، پنجاب ہو گیا، سندھ. کب سے؟ 1992 سے. میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرے بیان میں جس نے سبحان اللہ کہا ہے وہ مرا نہیں ہے. میں حلف دے رہا ہوں نا، ممبر رسول بھی بیٹھا ہوں، مرا بھی نہیں ہے، اور اس کا خون بھی کم نہیں ہوا ہے. جوش مارا ہے، خون بڑھ گیا ہے لیکن کم نہیں ہوا ہے. تو زور سے کہو نا سبحان اللہ. اس لیے مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑی. کوئی اچھی سی بات ہو تو خود کہہ دیجئے گا، یہ ٹینٹ والے کو بھی ثواب ملے گا آپ کے. سبحان اللہ. جانے کائنات نے راستے کا سفر یہاں سے فرما کے پھر موڑ لیا ہے. کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب کوئی بزرگ آ جائے نا تو ان کے مزار پہ جانا میری سنت ہے. اور پھر ایک جگہ آیا جہاں جبریل امین نے روکا ہے کہ یہاں آپ 2 نفل پڑھیں گے. سرکار نے فرمایا پوچھنے کے لیے ہمارے لیے تھے، یہ جتنے سوالات ہوئے یہ ہمارے لیے تھے. سرکار کو تو پتا تھا سارا کچھ. فرمایا یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے، جہاں اللہ کے نبی کے قدم لگے ہیں، وہ بابرکت جگہ ہے. تو وہاں 2 نفل پڑھے ہیں. پتہ چلا جہاں شاہ نورانی ہے وہاں برکت ہے، جہاں سرداج بابا ہے وہاں برکت ہے. اگر آپ کہیں گزرو تو وہاں جا کے حاضری دو اور برکت حاصل کرو. یہ عمل مصطفیٰ سے پتہ چلا. اب براق پہ گئے ہیں، 3 سواریاں ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق پہ گئے، اور پھر براق وہیں چھوڑ دیا ہے، آگے نہیں گیا براق. پھر مسجد اقصیٰ سے آپ فرماتے ہیں کہ ثم عرج بی الی السماء، پھر مجھے
آسمانوں کی طرف عروج کیا گیا، بلند کیا گیا. وہاں نور کی سیڑھی لائی گئی جس کو معراج کہا جاتا ہے. ہر سیڑھی کے تختے کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے اور ہر فرشتے کے ماتحت غلام تھے 70,000 فرشتے. یہ باراتی ہے، محبوب کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ سیڑھی لائی گئی اور نبی علیہ السلام نے ایک قدم اٹھایا پھر دوسرے پہ رکھا. نہیں، محبوب فرماتے ہیں مجھے قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوئی، میں نے قدم رکھا تو وہ پہنچ گیا، وہ خود ہی مجھے اٹھا کے لے گیا. 7 آسمان سے آگے گئے. یہ دوسری سواری تھی. اب سدرۃ المنتہا پہ جبریل رک گئے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے. مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ جبریل نے کہا میں نہیں چل سکتا آگے. تو مجمع میں سے ایک جٹ جا بندہ وہ کھڑا ہو گیا، زمیندار کسان بندہ کھڑا ہو گیا، بالکل پڑا ہوا نہیں ہے. تو اس نے وہاں سے آواز لگائی. جب مولانا نے کہا نا کہ جبریل راستے میں رک گئے، تو وہ بندے نے کہا کہ یہ جبریل نے اچھا نہیں کیا، جبریل نے اچھا نہیں کیا. تو مولانا نے کہا ادھر آؤ. اس کو بلایا. بولا کیا مسئلہ؟ بولا بس جبریل نے اچھا نہیں کیا. بولا آپ کون ہوتے ہیں جبریل پر فتویٰ لگانے والے؟ کہا آپ کا کیا بیہیو ہے؟ بولا اگر وہاں صدیق اکبر ہوتے تو وہ رکتے نہیں. وہاں ہوتے نا صدیق اکبر تو وہ کہتے یار جلنا ہے تو تیرے ساتھ ہی چلنا ہے. کیونکہ جبریل امین جو ہے وہ ہیں موڑ کے ساتھی، صدیق اکبر ہیں توڑ کے ساتھی. راتیں بھی دو ہیں، باتیں بھی دو ہیں، ذاتیں بھی دو ہیں. ایک رات ہے معراج کی اور ایک رات ہے ہجرت کی، اور بات ایک صدیق اکبر کی ہے اور ایک جبریل امین کی ہے، اور ذات ایک جبریل امین ہے ایک صدیق اکبر ہے. جبریل سدرہ سے چلے. کہاں سے آئے؟ سدرہ سے نیچے آئے سرکار کی بارگاہ میں، اور ہجرت کی رات مصطفیٰ خود چلے ہیں صدیق اکبر کی بارگاہ. اور جبریل آئے ہیں سواری لے کر، جبریل آئے سواری لے کے، صدیق اکبر خود سوار بن کے گئے ہیں. جبریل سدرہ تک گئے، صدیق اکبر روضے تک گئے. جبریل نیچے رک گئے. وہاں فرماتے ہیں کہ میرے لیے رف رف لایا گیا، ایک نوری تخت تھا، اس پہ بیٹھ کے میں پھر اوپر گیا عرش کی طرف. اب کہاں گئے؟ یہ کہاں ختم ہو جاتا ہے؟ کیسے گئے؟ یہ کیسے بھی ختم ہو جاتا ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں تمہارے کیسے، تمہارے کہاں، کس جگہ، کس طرف، یہ سارے نیچے رہ گئے. کیونکہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. ایک اور یہاں پہ مسئلہ میں بیان کر دوں. بور تو نہیں ہو رہے ہو؟ کیونکہ مجھے طرز نہیں آتی ہے بھائی. ہاں، مجھے کوئی ایسا نہیں کہ میں شعر سنا کے تھوڑا سا آپ کو ہلاؤں جلاؤں، ایسا نہیں. میں 2 باتیں کروں گا اصولی آپ کو سمجھا کے معراج، اس کے بعد آپ سے اجازت. نبی علیہ السلام کو اللہ نے بلایا کیوں؟ اگر کہو کہ دیدار کرانے کے قریب بلا کے دیدار کرایا، اپنا دیدار کرایا، تو وہ دیدار تو حرم شریف میں بھی ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ کیوں؟ قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. رب نے فرمایا ہم انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو جو رب انسانوں کے شہرک سے زیادہ قریب ہے وہ محبوب سے کتنا قریب ہوں گے؟ نہیں سمجھی بات؟ پھر یہاں سے ہر مسجد اقصی، وہاں سے 7 آسمان، وہاں سے پھر عرش سے آگے، وہاں بلا کے معراج کرایا. مقصد کیا تھا؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا،
ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، ہم مقام مصطفیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر طور پر، اگر موسیٰ پر رحمت کا جلوہ ہوتا ہے تو مقام کا انتخاب ہوتا ہے طور پہاڑ، اور جب مصطفیٰ پر رحمت کا جلوہ ہونا ہوتا ہے تو ان کو عرش میں بلایا جاتا ہے۔ ورنہ یہ کہنا، یہ تو عقائد کے خلاف ہے۔ ہم ہے نا، ہمارا دایاں ہے، بایاں ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، یہ سمتیں ہیں نا ہمارے۔ رب اس سے پاک ہے، اس سے رب پاک ہے۔ رب کا دایاں بھی نہیں، رب کا سمتوں سے پاک ہے وہ ذات۔ یہ کہنا کہ رب اوپر ہے، یہ کہنا کفر ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب رب کہاں ہے وہ یا رب جانے یا مصطفیٰ جانے، ہم نے صرف مانا ہے کہ رب ہے۔ یہ کہاں کی باتیں یہ ہماری ہیں، ہماری عقل یہ غش کھا کے گر گئی ہے، ہماری عقل کی وہاں تک رسائی نہیں جہاں مصطفیٰ گئے۔ پوچھو کون سی جگہ تھی، کہتے وہاں جگہ تھی ہی نہیں، وہاں جگہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے، جگہ تو نیچے رہ گئے نا، کیونکہ جس میں حاوی پیچھے رہ گیا، فضا پیچھے رہ گیا، یہ ہوا یہاں تک ختم ہو گئی، مصطفیٰ اس سے بھی آگے گئے، فضا نیچے رہ گئی، زندگی کی ساری سہولیات، انسان، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اسی پہ ہے نا انسان، وہ ساری نیچے رہ گئی، مصطفیٰ تو اس سے بھی آگے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ ایک ہے مکان جاننا، نون کے ساتھ، مکان، گھر، بنگلہ، گھر جاننا، اور ایک ہے مقام جاننا، میم کے ساتھ، مرتبہ جاننا۔ فرماتے ہیں محبوب کا مقام تو سمجھ سے بالا تر ہے، اس کی مکان کو بھی نہیں پہچان سکا کہ وہ مکان کہاں ہے۔ دیکھیں آپ کے امام صاحب ہیں، ان کا مکان تو ہر دیکھا نا کہ یہ ان کے گھر میں یہاں پہ رہائش ہے، یہ 2 کمرے، ایک حجرہ دیا ہے۔ امام صاحب کو تو حجرہ ہی دیتے ہیں نا، کیا خیال ہے، کیونکہ سرونٹ ہے نا، امام تو ہمارے نوکر ہیں۔ زر خرید جو بھی آ جائے لوٹے پر بھی امام کو سناتا رہے، ٹوٹی خراب ہے امام کو سناتا رہے، جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا وہ امام پر آ کے اپنے سارا روب نکال لیتا ہے۔ ہم نوکر بنا دیا، یہ آپ نے نہیں بنایا ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ آپ مت سمجھے کہ آپ، ہمارے ذہنوں میں یہ یورپ نے ڈال دیا ہے۔ اور میں آنے لگا ہوں اسی طرف کہ انہوں نے کس طرح علماء کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھر دیا ہے۔ شادی ہوتی ہے نا بچوں کی، خوشی کا موقع ہے، کارڈ چھپتے ہیں، بھائی بیلے منجو مانو ہے انہوں نے بھی کارڈ ڈینو ہے، وندر میں آئے، ناکا کھارڑی میں آئے، کراچی میں آئے، کوئٹہ میں آئے، پنجاب میں آئے، لاکھڑے میں آئے، لیاری میں آئے، ڈام میں آئے، سب ان کے ڈینو بابا خوشی جو موقع ہے۔ چھوکرا آئی نبی یونیورسٹی میں مجھے 10 کارڈ کھپے، مجھے دوست آئے انہوں نے گھرائیں ابا وٹ ماسٹر ایندو آج مونجا دوست آئے وٹ وکیل ایندو آج مونجا وٹ، سب ان کے کارڈ ویندو آ، امام مسجد کے کڑے ویو آ نہیں، وہ تو ہمارا نوکر ہے۔ ان کو جب 12 بجے بارات آئے گی تو ہم جا کے کہیں گے ٹھک 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 مولانا صاحب آ جاؤ، جن آئے ہو مولانا صاحب بھی۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ دل سے رونے کی بات ہے کہ اس امام کی ہم نے قدر کیا کی ہے۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ بلند آواز سے کہتا ہے اللہ اکبر۔ جب ہم مر جائیں گے نا، ہماری لاش پڑی ہوگی کمرے میں، ہمارا بیٹا بھی ہم سے ڈرے گا، وہ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے رو رہا ہوگا، وہی مولانا ہے جو آتا ہے اور ہمارے جسم کو کفن بناتا ہے، سی رہا ہوتا ہے۔ سب قبر پہ دفن کر کے سب چلے آتے ہیں، بھائی، رشتہ دار، عزیز، ساتھی، دوست، سنگی، لنگوٹیا یار، بیٹے، باپ، سب چلے آتے ہیں، وہی مسجد کا امام ہے جو قبر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ پوچھو کیوں کھڑے ہو؟
سب چلے گئے، تم کیوں کھڑے ہو؟ وہ کہے گا یار یہ میرا مقتدی تھا، ابھی فرشتے اس سے پوچھیں گے من ربک وما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو سوالات میں پریشانی ہوگی، میں ان کی قبر پہ اذان دیتا ہوں ان کے سوالات میں آسانی کرنے کے لیے۔ اور اس کا صلہ ہم نے کیا دی ہے، کبھی سوچیں ہم لوگ تو 100 روپے دیتے ہیں، مولانا پر احسان کرتے ہیں، ارے ملوانی تو چندے جائے ہو بس، یہ اگے سال 500 کون دنوں میں 5 تاریخ تھے۔ بیٹا ہنسنا نہیں ہے، یہ تو یورپ نے ہمیں ذہن دیا ہے نا۔ میں آ رہا ہوں کلونیلزم پر کہ اسلام کے ساتھ اس یورپ نے کیا کھیل کھیلا ہے اور ہم کس طرح ان کے کھیل کے شکاری بن گئے ہیں، ان کے کیسے ہم لوگ شکار ہوئے ہیں۔ اسلام کو جو درد سے مصطفیٰ نے اس درخت کو پانی دیا ہے اپنے خون مبارک سے، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں اس طرف آ رہا ہوں معراج سے، ذرا معراج بھی آپ کو سناؤں تاکہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں طرز نہیں آتا مجھے، میں رلا نہیں سکتا ہوں کسی کو، لیکن میں بات وہ کروں گا جو آپ کے ضمیر سے آواز آئے گی کہ واقعتاً اسلام کے ساتھ اس وقت تک جو کچھ ہوا ہے اس میں کچھ ہمارے بھی ہیں، کچھ دشمنوں کی بھی چالیں ہیں۔ مکان نہیں پہچان سکتے، بھی حجرہ ہے، یہ حجرہ ہے، مکان جانتے ہیں نا مولانا کا، یہ گھر ہے، لیکن ان کا مقام کیا ہے کبھی ہم نے پہچان سکتے ہیں؟ فرمایا مقام جاننا، مرتبہ جاننا یہ تو دور کی بات ہے، مصطفیٰ کا جو مکان ہے، جو رہائش ہے، اس کو تو نبیوں نے بھی نہیں جانا، باقیوں کی کہاں آپ پڑا، وہی لا مکان کے مکی ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ اب رب عرش پہ تو نہیں ہے نا۔ یہاں ایک اور بات کروں آپ کو کہ اللہ کے 3 عرش ہیں، کتنے؟ ایک ہے عرش معلی، وہاں رب کی ذات نہیں ہے، رب کی صفت رحمان کا مظہر ہے۔ قرآن میں ہے نا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو عرش پر استفاء فرما لیا جس طرح اس کی شان ہے۔ عرش معلی رب کی صفت رحمان کا مظہر، اور دوسرا عرش ہے بیت اللہ، صفت رحیم کا مرکز، اور تیسرا ہے قلب مومن، وہاں صفت ہے، یہاں بھی صفت ہے، ذات اگر ہے تو وہ قلب مومن ہے۔ سلطان العارفین کو جانتے ہوں گے آپ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں رب کو جب میں نے ڈھونڈا نا تو وہ مجھے عرش پہ بھی نہیں ملے، بیت اللہ میں بھی نہیں ملے۔ نا رب عرش معلا ملے نا وچ خانے کعبے وچ کتاباں لبھا، کتابوں سے بھی نہیں ملا مجھے، نا وچ محرابے گنگا تیرت، یہ ڈبلنگ نہیں کرو بھائی، ڈبلنگ کم کرو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی، تھوڑی سی ویسے آواز کرو، ڈبلنگ نہیں کرو۔ گنگا تیرت مول نہ ملے اتھے پینڈے بے حسابے
جد دا مرشد پھڑیا باہو. فرماتے ہیں جب سے میں نے عرش میں ملا مجھے رب، نہ بیت اللہ میں ملا، نہ کتاب میں ملا، نہ محراب میں ملا، نہ گنگا میں ملا، کہیں بھی رب کو میں نہیں پایا. صفات کا مظہر ہے، رب مجھے ملا ہے. فرماتے ہیں جد دا مرشد پھڑیا باہو، چھٹے کل عذابے. مرشد لیا، فرماتے ہیں مجھے ڈھونڈنے کی طلب ہی نہیں ہوئی، میں نے دیکھا مرشد کے قلب میں میرا رب. باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حیرت میں تھے اور رو رہے تھے، اور ایسے رو رہے تھے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں، خون بہ رہا تھا. مریدوں نے کہا کہ حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں میں حیرت تھا، میں نے عرش کے فرشتوں سے پوچھا رب کہاں ہے؟ تو کہتے فرشتوں نے کہا کہ یہاں تو مشہور ہے کہ رب تو بایزید کے قلب میں ہے اور تو یہاں ڈھونڈ رہا ہے. ایک بندے نے خواب دیکھا کہ میں نے عرش کو کاندھا دیا ہے. تو جب اٹھا علماء سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی تعبیر اگر کوئی بتائیں گے تو وہ بایزید بستامی ہوں گے. وہاں سے 3 مہینے کا سفر کر کے بستام پہنچ گیا. جب بستام شہر میں داخل ہو رہا تھا تو ایک جنازہ جا رہا تھا. پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ بولا یہ بایزید بستامی کا جنازہ ہے. انہوں نے کہا یار میں تو تعبیر پوچھنے آیا تھا، چلو نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، چلو آ کے کندھا دیتا ہوں، ثواب مل جائے گا. جیسے چارپائی پہ آئے اور کندھا دیا تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تیرے خواب کی تعبیر ہو گئی ہے. تو یہ عرش پہ جانا یہ مصطفیٰ کی عظمت ہے. اب وہاں گئے، 3 سفر کیا نا، براق، سیڑھی، رفرف. پھر رفرف بھی چھوٹ گیا، عرش تک گئے نا رفرف پہ. عرش سے آگے اکیلے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اجنبیت محسوس ہوئی کہ کوئی بھی نہیں ہے. تو صدیق اکبر کی آواز میں آواز آئی ادن منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئیے. تو فرماتے میں نے ایک قدم اٹھایا. اب یہاں ایک اور سوال پیدا کر کے جواب بھی دے دوں تاکہ آپ کو لطف بھی آ جائے. جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نا قبر میں، لیکن مصطفیٰ جب پہنچے وہاں بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں، تو موسیٰ علیہ السلام پہلے کھڑے ہیں. توجہ ہے، نبی علیہ السلام سے جانے کائنات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے امام الانبیاء بعد میں ہے، مقتدی پہلے پہنچ گئے، پاور مقتدی کی زیادہ ہے یا امام کی؟ پھر آگے چلتے ہیں تو آسمانوں پہ انبیاء ملتے ہیں. آدم علیہ السلام بھی اوپر ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے. چھٹے آسمان پہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. فرماتے میں جیسے ہی گیا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہے. تو پاور مقتدی کی زیادہ ہے یا امام کی؟ تو محبوب پہلے کیسے گئے؟ اب سنیں، یا رسول اللہ وہ آپ سے پہلے کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ تو امام الانبیاء ہیں. فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ میں براق پہ تھا، وہ میری رفتار تو تھی نہیں، وہ تو براق کی تھی. اسی لیے براق کے رفتار سے موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے، کیونکہ وہ نبی ہے. نبی کا رتبہ اعلیٰ ہے، براق کا نیچے ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب جب میں چھٹے آسمان پہ پہنچا ہوں تو وہ میری رفتار تھوڑی تھی، وہ تو سیڑھی کی تھی، اور سیڑھی کی شان نبی سے کم ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے گئے، یہ اپنی سیڑھی اپنے نوری رفتار سے گیا. یا رسول اللہ آپ کی رفتار کتنی ہے؟ سبحان اللہ بولو تو بولو. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی رفتار ہے نا، کہ مصطفیٰ سیڑھی پہ چڑھے ہیں تو وہاں پہلے پہنچ گئے، مصطفیٰ براق پہ چڑھے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے، نماز پڑھ کے فارغ ہو کے پھر گئے. سبحان اللہ.
یا رسول اللہ آپ کی رفتار پھر کتنی ہے؟ فرمایا بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا جب مجھے اجنبیت محسوس ہوئی اور وہاں سے آواز آ رہی تھی قریب آ سرور ممجد، وہاں سے آواز آ رہی تھی قریب آ، تو میں نے ایک قدم اٹھایا۔ یا رسول اللہ پھر ایک قدم کتنا فاصلہ طے ہوا؟ فرمایا مسجد حرام سے لے کر عرش تک جتنا فاصلہ تھا یہ ایک قدم میں نے آگے کیا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا مجھے 70,000 ندائیں آئیں اور میں نے 70,000 قدم بڑھائے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کتنے گئے ہیں، یہ ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے۔ ہماری عقل و فہم و فراست فکر کی جولانیاں یہ نیچے رہ جاتی ہیں، شان مصطفیٰ اس سے آگے ہے، وہ کمال حسن حضور ہے۔ دیکھیں ہر کمال کے بعد زوال ہے، جوانی ہے۔ انسان کی زندگی کو قرآن مجید نے تشبیہ دی ہے نا، فرمایا کھیل کود ہے، پھر جوانی ہے، پھر زینت ہے، پھر تفاخر ہے، پھر کثرت مال ہے۔ یہ قرآن مجید نے 5 سیٹ اپ بتائے، وہ کسی وقت موقع ملے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان کی پوری تاریخ قرآن میں کیسے رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو جوانی ہے، جوش جوانی ہے، پھر آخر میں جا کے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہر کمال کو زوال ہے۔ آپ کی ترقی ہوتی ہے سروس میں، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، ریٹائرمنٹ آ گیا، ختم ہو گیا۔ ہر کمال کے بعد زوال ہے۔ لکل کمال زوال، ہر کمال را زوال، اور ہر شمع میں دھواں ہے۔ آپ موم بتی جلاؤ گے اس میں ضرور دھواں ہے، اور ہر پھول میں کانٹے ہیں، ہے نہیں ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ آپ وہ کمال ہے جہاں زوال کوئی نہیں، آپ وہ پھول ہے جہاں کانٹے کوئی نہیں، آپ وہ شمع ہے جہاں دھواں کوئی نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ مقام مصطفیٰ کو ہم اپنے انداز سے تھوڑی سوچ سکتے ہیں، مجھے جبریل جس کے برابری نہ کرے، وہ جبریل جن کے مقام کو نہ پہچان سکے ہوں، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ان کی شان، ان کا مقام وراء الورا ہے، 70,000 قدم آگے۔ اچھا اب وہاں سے جو واپس آئے ہیں، چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، کیا لائے ہو؟ گپ شپ ہوئی جو آپ سنتے رہتے ہیں، 50 نمازیں لے کے آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ قوم نہیں پڑھے گی۔ نبی کو پتا تھا؟ سبحان اللہ۔ اچھا نبی کو پتا تھا، رب کو پتا نہیں تھا؟ کہتے دیکھو آپ کہتے ہو نبی کو علم غیب ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو 50 لے کے آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو روکا۔ میں نے کہا یار مقتدی کے علم غیب کو مانتا ہے اور امام کے علم غیب پر اعتراض کرتا ہے، کیسا بد نصیب ہے۔ میں نے کہا چھوڑو، اگر موسیٰ علیہ السلام کو پتا، نبی علیہ السلام کو نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پتا، رب کو پتا نہیں ہے کیا؟ رب کو تو پتا ہے نا کہ میں نے تو 5 ہی کرنے ہیں، یہ چکر کیوں لگوا رہے ہیں؟ 10 چکر لگے ہیں۔ کتنے؟ پہلی مرتبہ آئے تو 50 تھے، کہا یہ نہیں ہوگا جائیں، پھر گئے، پھر 5 کم ہو گئے، یہ جو 9 چکر لگے ہیں نا مزید، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 10۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے میں اللہ اسے 10 اجر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک نیکی ہوئی، کون سی؟ شوق دیدار الہی۔ جب طور پہ گئے، رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ رب نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، فانظر الی الجبل، یہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ رب کی تجلی ہوئی ہے، خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے۔ رب کی محبت میں جو ایک نیکی کی ہے، رب نے فرمایا پیارے آ، اب تو نے جو ایک نیکی ہے تو 10 مرتبہ دیتا ہوں، وہ میرا انوار دیکھے، تو ان کے چہرے میں میرے انوار کو دیکھ لینا۔
نور سے نور ملتا ہے نا. ہمیں سورج کی روشنی چاہیے کمرے کے اندر، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی شیشہ رکھتے ہیں تو شیشے سے یوں روشنی اندر چلی جاتی ہے، عکس ہوتا ہے اس کا. جنت میں جائیں گے نا، کیا خیال ہے پروگرام سب کا ہے؟ یہاں گھر بناتے ہیں، کتنی مشکلات ہے نہیں ہے. گھر شروع کرتے ہیں تو تقریباً سال ڈیڑھ لگ جاتے ہیں کمرہ گھر بنتے ہوئے، 6 مہینے لگتے ہیں. محنت ہوتی ہے، بلاک لے آؤ، سیمنٹ لے آؤ، بجری لے آؤ، پانی لے آؤ، فلانا کرو. کتنی مشکل سے دنیا کا گھر بنتا ہے. وہ تو پھر سیمنٹ کا تو ہے نہیں نا. وہ تو قرآن کہتا ہے کہ ہیرے جواہرات زبرجد مروارید سے وہ محل تیار ہوں گے. دیکھیں ایک بنتا ہے لکڑی کا گھر، اس میں محنت کم ہے. پھر ذرا ترقی کرو گے مٹی کا گھر، پھر اس میں ذرا اور زیادہ مشکل ہے. پھر بناؤ گے بلاک کا، پھر اس میں اور زیادہ. جتنا اس کا رینج بڑھتا جائے گا، محنت بڑھتی جائے گی، تو جو ہو موتیوں کا اس کا تو ریٹ بڑھنا چاہیے، محنت بڑھنی چاہیے. تو تیاری ہم نہیں کریں گے. تیاری ہماری یہی ہے، بس سال 12 مہینے جو کچھ کرنا ہے کر لو، نمازیں چھوٹ جائیں خیر ہے جناب، مصطفیٰ ہیں ہمیں بخشوا دیں گے، ہے نہیں؟ یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ، سرکار ہے ہمیں کیا غم ہے. میں کہا سرکار تیرے قریب ہے یا صدیق اکبر کے قریب تھے؟ سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے؟ یا فاروق اعظم کے قریب تھے یا مولا علی کے قریب تھے؟ حالانکہ صدیق اکبر تو فرمایا تھا کہ صدیق ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید. 10 بندوں کو تو نبی علیہ السلام نے سرٹیفکیٹ دیا تھا، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ صدیق اکبر کو سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد بھی انہوں نے کوئی ایک نماز چھوڑی ہو. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ جنت کی سرٹیفکیٹ ڈگری ملنے کے باوجود مولا علی نے کوئی ایک نماز چھوڑی ہو. وہ ایک نماز رہ گئی مصطفیٰ کے صدقے میں، مصطفیٰ کریم کی خدمت کرتے کرتے ایک نماز قضا ہوئی، اس کے لیے مولا علی روئے ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے؟ سال کے بعد ایک میلاد کی محفل کر دیا تو سارے بخشے گئے. خطیب بھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی جو آئے ہیں سب بخشے گئے. میں کہا ٹھیک ہے جناب، جنت کی کالونی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہم لوگ ممبر پہ بیٹھ کے معذرت کے ساتھ. یہ ہماری رسم ہے یار. پورا سال بدماشی کرتے ہیں ہم لوگ، پورا سال لوگوں کے زمینوں پہ ڈاکہ مارتے ہیں. جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، رشوت ہے، سب کچھ چل رہا ہے. سال میں ایک میلاد کر دیا، جناب بخشا گیا، جنت مل گئی. جنت اگر ایسے مل جاتی تو لجپال حسین کو مدینہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ مدینے میں بیٹھ جاتے. مکہ چھوڑ دیا، اس سال کا حج چھوڑ دیا، 72 قربان کر دیے. ہم بیٹھے بیٹھے تیار ہیں. تو ایسے نہیں ملنی بھائی. اب جنت کی بات کر رہا ہوں میں. یہ بات کرنا تھا کہ کسی کے چہرے کو دیکھ کر بھی آپ انوار دیکھ سکتے ہیں رب العالمین کے. جنت میں جمعہ بازار لگے گا، حدیث پاک ہے. کیا لگے گا؟ جمعہ بازار. مہربانی اکرم کالونی والا نہیں، متا وہ سمجھو. ہاں اکرم کالونی والا نہیں، جمعہ بازار لگے گا، سرکار نے فرمایا. اور وہ جمعہ بازار کیسا ہوگا؟ وہ جمعہ بازار ایسا ہوگا کہ مرد جو ہے نا، مرد کون؟ زور سے بولو ذرا. مرد جمعے کے دن جائیں گے، میدان ہے وہاں رب العالمین کا دیدار ہوگا مردوں کو. بازار جائیں گے کون؟ بولو نا، پھر سے بولو ذرا. مرد جائیں گے. عورتیں جو جنت کے بازار میں نہیں جا سکتی وہ رند مارکیٹ میں کیا کر رہی ہے؟ جنت کے بازار میں عورت کو اجازت نہیں ہے. آج عورتیں خریداری کر رہی ہیں. مرس بیٹھو آ فون تو کرے چری کتھے آؤں مارکیٹ میں منہ گٹ مونج لائے گٹ کو آنے. جو کام مرد کو کرنا چاہیے تھا وہ عورت کر رہی ہے. شوہر کا بنیان خرید کے لا رہی ہے، گھر کا سامان خرید کے لا رہی ہے. مولا علی نے جب شادی کی، توجہ ہے، جب بیٹی نکل رہی تھی دربار مصطفیٰ سے، جب میرے محبوب نے اپنی لخت جگر کو جب رخصتی ہوئی تو
تو وہاں علی کو بلایا، علی کو کہا سن علی، یہ میری لخت جگر ہے، اس کے دامن کو بھی کسی نے نہیں دیکھا ہے، خبردار علی، چار دیواری کے اندر میری بیٹی نے سارا کام کرنا ہے، باہر کے کام تو نے کرنے ہیں۔ اما فاطمہ کو نصیحت یہی کی کہ یہ تیرے دامن کو کوئی نہ دیکھے، جی یا رسول اللہ۔ مولا علی کو فرمایا باہر کے کام تو نے کرنے، جی یا رسول اللہ۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اما فاطمہ کے چادر کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، آپ کے کفن کو بھی کسی مرد نے نہیں دیکھا، اور لجپال علی کو دیکھا لوگوں نے، کبھی پانی لا رہا ہے، کبھی لکڑیوں کا گٹھا لا رہا ہے، کبھی آٹے کی بوری لے کے آ رہا ہے۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ۔ آج عورت بازار جا رہی ہے، مرد کو پرواہ ہی نہیں ہے، اور یہ ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے یورپ نے۔ کیوں؟ بولا ان کو باہر نکالو۔ میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ہے مطلب ہنسنے والی ہے لطیفہ ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انگریز نے ہمارے ساتھ کھیل کے کیا کھیلا ہے۔ بھیڑیا جانتے ہو، گرک بولتے ہو، کیا بولتے ہو؟ بگاڑ، بگیاڑ، کیا بگاڑ۔ بیٹا ہنسو نہیں زیادہ، تھوڑا سا مسکراؤ، ہنسو زیادہ نہیں بہت، کیونکہ ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں۔ واللہ ہمارے بابا جی فرما گئے، فرمایا کشمیر میں عزتیں لٹ رہی ہیں اور ہم ہنسیں، کھل کے ہنسیں، مسلمان تباہ ہو اور ہم ہنسنے پہ آ جائیں۔ بیٹا خاموش تھی نا، چھوتے۔ ایک بھیڑیا ہو گیا بوڑھا، تو اس نے کہا یار یہ بکریاں نظر نہیں آ رہی، تو کسی نے کہا بیٹا جاؤ باہر، اس کو بھیجو، اب بنو باہر، پٹھا میں بڑے آگے آ جائیں، بڑے آگے آ جائیں، بیٹا بھی ہنسنا نہیں ہے، پیچھے جاؤ، بڑے آگے آ جائیں نا بھائی، تھوڑا ہلو جڑو، تھوڑا سا سستی ختم ہو جائے، چند ایک باتیں کر رہا ہوں میں، بیان تھوڑی کر رہا ہوں۔ بوڑھا ہو گیا، اس نے کہا بکریاں کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ یار بکریوں کو تو واڑ کیا ہے، بند کیا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے، جب بھی وہ نکلتی ہیں تو نیچے پیچھے کوئی ڈنڈا جو ہے نا ہاتھ میں، وہ دنار کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ ہاں چرواہا، وہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، چوکی داری کر رہا ہوتا ہے۔ بولا یار پھر ہمارا کیا ہوگا؟ بولا بس یہ تو ظلم کیا انہوں نے، قید کر دیے، باہر چھوڑ ہی نہیں رہے۔ بولا چلو ہڑتال کرتے ہیں۔ بھیڑیوں نے بکریوں کے حقوق کے لیے ہڑتال کی باہر نکلے، ظالم ہو کر حکمران، وہ پھر عوام کا نعرہ لگا کر عوام کے لیے نکلے، ڈاکو سارے، دیکھ رہے ہو آج ماتلی پہنچے، کہاں پہنچے؟ سبحان اللہ بولو تو بولو، ماتلی سے آگے گئے، حیدرآباد پہنچ گئے، سارے ڈاکو ملک کو لوٹنے والے، پوری زندگی اس ملک کا سرمایہ لوٹ لوٹ کر باہر محل بناتے رہے، اپنی عیاشیاں اڑاتے رہے، غریب مظلوم مجبور لاچار قوم یہیں پہ تڑپتی رہی، ان کے حقوق پہ ڈاکے پڑے، آج ان کے حق کے لیے وہ باہر نکل رہے ہیں۔ کیا بات! بھیڑیے بکریوں کے حقوق کے لیے جلوس نکال رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں آزادی آزادی، لے کے رہیں گے آزادی۔ موندرا چوک پہ جب وہ بھیڑیا تقریر کر رہا تھا تو بھیڑیے نے کہا ظالموں، جابروں، ظلم اور جبر کی انتہا کر دی ہے، کمزور لاچار مجبور بکریوں کو تم نے قید کیا ہے، یہ ظلم ہے، ہم اس ظلم کے خلاف اقوام متحدہ تک جائیں گے۔ سب نے نعرے لگائے۔ اب یہ نعرہ میڈیا کے ذریعے بکریوں کے کانوں میں آ گئی، میڈیا جانتے ہو، بکریوں نے جب سنا کہ بھیڑی ہمارے حق کے لیے باہر نکلے ہیں تو یہ یہاں احتجاج شروع کر دیا، گھر کے اندر اپنے بڑوں کو کہا کہ ہے ظالموں، ہم کو قید کیا۔ انہوں نے کہا او شوم بے وقوف، وہ بھیڑیے خرما ہے، ہم لوگ خرما بولتے ہیں، آپ لوگ بگیاڑ بولتے ہو، وہ بگیاڑ ہے، وہ تو تمہارے دشمن ہے۔ بولا کچھ بھی ہے، ہمارے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہمارے
حقوق کی بات کرتے ہیں، دیا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایم پی اے نے، ایم اے نے، سارے وزارت خزانہ سے لسٹیں اٹھاؤ کہ ایم پی اے نے 1972 سے لے کے اب تک آپ کے حقوق کتنے وزارت خزانہ سے لیے ہیں، آپ کو ملا کتنا ہے، یہ میں نہیں سوچوں گا، بس ہمارے حق کی بات کر رہے ہیں، بلوچستان کی بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں جا کے، بس یہی کافی ہے۔ اب بات کر رہے ہیں تو کم از کم اپنے علاقے کو تو سنبھالے نا، جہاں 3-3 4-4 میل سے ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ پانی لے کے آ رہی ہوں، اور میں اے سیوں میں بیٹھوں، منرل واٹر پیوں، اور عوام سے ملنے کے لیے بھی میں آگے نہ آؤں، ہیلی کاپٹر سے نیچے نہ اتروں، تو پھر میں تو اس قوم کا خیر خواہ نہیں نہ رہا۔ اور وہ ہے، انہوں نے گھر والوں نے سوچا یار باہر بھی ہڑتال ہے یہاں بھی ہڑتال ہے، اسے دروازہ کھول دیا، وہ بکریاں باہر نکلی تو راستے میں بھیڑیے کھڑے۔ یہ ہے انگریز نے عورتوں کو استعمال کیا، ہماری بہو بیٹیوں کو باہر نکالا، کہا کہ یہ جب ہماری تہذیب کی حامل ہوں گی، یہ جب ہماری ثقافت اٹھائیں گی، تو پھر انہوں نے آگے چل کے ماں بننا ہے، ماں ہماری ہوگی تو پورا خاندان ہمارا ہوگا۔ یہ ظلم ہوا ہے 1836 سے لے کے، تاریخ پڑھے نا، تاریخ تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم نے تو بس ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آر ونڈر وٹ یو آر پڑھ کے ہم نے نوکری بننا ہے، نوکری کرنی ہے نا، ڈگریاں ہاتھ میں تھامے ہوئے فیکٹری کے دروازے پہ جانا ہے، تو پھر یہ 16 سال آپ نے پڑھا کیوں ہے؟ نوکر بننے کے لیے۔ 35 لاکھ نوکریاں ہیں آپ کے پاکستان میں، اور بچے پڑھنے والے 2.5 کروڑ ہیں، کہاں ایڈجسٹ کرو گے؟ تو پھر گھومیں گے نا، کوئی ڈرائیور بنے گا، کوئی پیون بنے گا، کوئی چوکیدار بنے گا، کوئی کیا بنے گا، کوئی کیا بنے گا۔ بھائی جب پڑھاتے ہو تو پھر ان کے لیے جاب بھی کرو نا، معاملہ بھی طے کرو نا۔ یہ جو کھیل کھیلا ہے اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، یہ بہت المیہ اور بڑا پردرد ہے، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ 9 چکر لگے ہیں، کتنے؟ اور 10واں چکر وہ ہے 10 مرتبہ دیدار کرے۔ اب جنت میں مرد جائیں گے، وہی تھا، کہاں پہ تھا؟ مرد جائیں گے جمعہ بازار میں، اور وہاں دیدار ہوگا رب العالمین کا۔ پھر جب واپس آئیں گے نا گھروں کو، تو وہ گھروں میں جو عورتیں ہیں وہ کیا کہیں گی؟ کہیں گے یہ نور کہاں سے لائے ہو؟ تو جنتی مردوں کا جواب ہوگا جالسنا ربنا الجبار، ہم اپنے رب جبار کے ساتھ مجلس کر کے آئے ہیں۔ تو پتا چلا کسی کو دیکھ کر بھی نور حاصل ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو جلوہ مصطفیٰ کر رہے ہیں، اصل میں وہ ان کو اجر ہے کہ 1 مرتبہ کی خواہش پہ رب نے 10 مرتبہ خواہش، یہ مقصد تھا 9 مرتبہ جانے اور آنے کا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ پہلے آئے براق پہ، پھر گئے معراج سیڑھی پہ نور کی، پھر رف رف پہ گئے، لیکن یہ جو 10 چکر ہے اس میں نہ رف رف ہے، نہ معراج ہے، نہ براق ہے۔ پتا چلا کہ میرے مصطفیٰ نہ براق کے محتاج ہیں، نہ سیڑھی کے محتاج ہیں، نہ رف رف کے محتاج ہیں، وہ خود آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، اسی سے چند باتیں آپ کو کرنے کی کوشش کروں گا کہ معراج کرایا کیوں گیا۔ اصل میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حکومت زمین میں بھی ہے اور میری حکومت ہے نا، 2 وزیر ہیں میرے جو زمین میں ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، اور 2 میرے وزیر ہیں، منسٹر ہیں اوپر، ایک کا نام جبریل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ وہ بھی سلطنت مصطفیٰ کی ہے اور یہ بھی سلطنت۔ اصل میں یہ ایک سیاسی دورہ تھا، سبحان اللہ بولو تو بولو، بعد میں جلسے کے بعد جا کے کہہ نہ دینا کہ مفتی صاحب نے ہمارے نبی علیہ السلام کو سیاسی کہا ہے، معذرت کرنا، فتویٰ نہیں لگائے۔ جو نبی علیہ السلام نے جب فرمایا کہ سارے نبی سیاسی ہیں، سارے نبی، زور سے بولیں، سارے نبی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک ہے، فرمایا بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی تھے وہ سیاسی تھے،
اور مصطفیٰ کریم نے 10 سال حکومت فرمائی ہے نا ریاست مدینہ میں، سیاست فرمائی ہے۔ اصل میں ہم سیاست کے لفظ سے ناواقف ہیں، ہمیں سیاست کا آپ اپنے ایم پی ایم این اے سے پوچھیں، کبھی کسی جگہ دعوت ہو وہ آپ کی بکریاں کھانے آ جائے، جب سبحان اللہ بولو تو بولو، اور یہ بھی ممکن ہے 4 سال تک وہ نہیں آئیں گے، ووٹ لینے کے بعد، یہ المیہ ہے پاکستان کا، ووٹ لے کے جائیں گے نا 4 سال تک آپ ان کے دیدار کو سکو گے، 4 سال کے بعد وہ ان کے پاس لسٹیں ہیں۔ اب یہ 4 سال میں کہ موا کہنا کتنے فوت گیا تعزیت کتنے آئے کو دعا فوت، پورا لسٹ بنا ہوا ہے مینیو کارڈ کی طرح، وہ پھر جائیں گے دینا آج ہت بنو آج ہت بنو آج۔ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے مدرسے میں، سبحان اللہ بولو تو بولو، اچانک گاڑیاں شروع ہوں گی، غر غر گجر گوٹ ہبچوں کی۔ میں نے بچوں سے پوچھا، کلاس پڑھاتا، میں نے کہا یہ کون ہے جا رہا ہے آج؟ بولا یہ ہمارے ایم این اے صاحب ہے، سابقہ ایم این اے صاحب ہے اور فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں۔ میں نے کہا یہ کدھر جا رہے ہیں منگیانی گوٹ؟ بولا اب وہاں پہ ایک بکری لکڑیاں کاٹتا تھا، لکڑیاں کاٹ کے اسی پہ گزارا کرتا تھا، وہ فوت ہوا ہے 6 مہینے پہلے، تو اب چونکہ اسمبلیاں ختم ہو گئی ہیں تو اب ان کی تعزیت کرنے ان کے بھائیوں کے پاس جا رہا ہے۔ میں نے کہا مار پڑے۔ ہمارے بابا جی علیہ رحمت، اللہ تعالیٰ ان کے فکر اور مشن کے ساتھ ہمیں مخلص رکھے۔ بابا جی نے فرمایا آپ کیسے ایم پی او کو سپورٹ کرتے ہو؟ کون سے ایم پی ہیں آپ کے؟ جب آپ کا بھائی فوت ہوتا ہے تو وہ دعا بھی اٹھا نہیں سکتا، ہاتھ ادھر آتے ہیں، آپ چیک کر لیں، ہاں یہ ہاتھ اٹھائیں گے نہیں، ادھر یہ ہاتھ، کہتے جو تمہارے فوت شدگان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، یہ سنت ہے۔ اصل نبی علیہ السلام جب دعا فرماتے نا یوں فرماتے، آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی تھی، نور چمکتا تھا یہاں سے، یوں سنت بھی یہی ہے، یہ ہاتھ اٹھانا۔ کہتے جن کے ہاتھ تمہارے فوت شدگان کے لیے نہیں اٹھتے ہیں وہ تمہارے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، لیکن ہم لوگ بس اساں بھائی شادی حال تو ٹھائے نا، اساں کہو کون کہو، پھر 4 سال کے بعد وڈیرا کو دیتے ہیں جیب میں کچھ، سبحان اللہ بولو تو بولو، ان کو دیں گے 10 لاکھ دے دیے، 20 لاکھ دے دیے، جیب میں ڈال دیا۔ اب مونچھوں کو تیل لگا کے وڈیرا صاحب تھا، ارے واہ یہ کون ٹھائیو اساں جو روڈ کی چتی کون ہے، یہ شادی حال کون ٹھائیو؟ چند شادی حالوں میں ہمارے پورے 4 سال وہ عیاشی کرتے ہیں باہر، اور ہم بیچارے ایک پانی کے لیے، کتنا فاصلہ ہے یار۔ کوئی کسی نے اگر دیکھا ہے نا ظلم کی کتنی بڑی بات ہے، کہ میں نے ابھی مسجد کے لیے پانی درخواست کی تھی 2016 میں 2015 میں، تو یہاں سے کاغذات میرے چلے گئے اریگیشن کوئٹہ، وہاں سے انہوں نے لکھ کے بھیج دیا، یہاں سے منظور کروا لیا میں نے، وہاں سے آیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ایریے میں نہیں ہے، اور میں آپ کو فاصلہ بتاؤں گا کتنا ہے، صرف 600 فٹ ہے، میٹر نہیں فٹ، 600 فٹ پر نہر جاری ہے، تالاب اور قریب ہے، نہر کی بات کر رہا ہوں، تالاب 450 ہے، کوئی اتنا ہے 450 فٹ ہے، اور وہاں جو ہے نا ہماری مائیں بہنیں، وہ پر کیا بتاؤں، یہ درد دل ہے جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ وہ کین لیتے ہیں گدھے پر، جا کے نہر سے بھر کے آ جاتی ہے، یہ کل قیامت میں اس کا حساب کون دے گا؟ اور فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو میں عمر جواب دوں۔ یہ ہے اسلام، ہم نے اسلام کو، اسلام جو ہے نا، اب آتا ہوں میں کلونیلزم کی طرف، تاکہ آپ کو سمجھاؤں، تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اسلام کے ساتھ یورپ نے کھیل کیا کھیلا ہے۔ چند مختصر سی باتیں آپ کو بتاؤں گا، بڑی لمبی باتیں پھر کبھی شیئر کریں گے، مختصر آپ کو بتاؤں کہ امریکن تھنک ایک ادارہ ہے، آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں، رینڈ کارپوریشن کے نام سے، رینڈ کارپوریشن کے نام سے، اس نے 80 پیج پر اپنی رپورٹ شائع کی، اس میں اس نے لکھا کہ مسلمانوں، اس کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں پہ نظر رکھنا، مسلمانوں پہ
یعنی مسلمانوں کی جاسوسی کرنا، یہ اس کا کام ہے۔ اس نے کہا مسلمانوں کے 4 طبقے ہیں۔ کتنے؟ 4 طبقے بنائے اس نے مسلمانوں کے۔ پہلا طبقہ فنڈامنٹلسٹ، دوسرا طبقہ ٹریڈیشنل، تیسرا طبقہ ماڈرن، چوتھا طبقہ سیکولر۔ اب میں ان کو آپ کو تشریح بتاتا ہوں، جو ان کی ہے وہ سنا رہا ہوں۔ ہاں جو انہوں نے لکھے ہیں نا میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ پہلا جو ہے فنڈامنٹلسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو اسلام کو بطور مذہب بھی مانتا ہے، نماز روزہ حج زکات، کیا کلمہ نماز روزہ حج زکات، یہ مذہب یہ بھی مانتا ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کو بطور دین کے نافذ کروں۔ اب دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے وہ فرق سمجھا دوں آپ کو۔ ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے مذہب۔ مذہب کہتے ہیں جز کو، یعنی ایک چھوٹا سا حصہ، دین کہتے ہیں کل کو، بڑا سا حصہ۔ نہیں سمجھو گے اور سمجھا دوں۔ مجھے بیٹا ہوا، نام رکھا، پھر وہ بڑا ہو گیا، شادی کر دی، ان کے بچے ہوئے۔ میری اپنی جو فیملی ہے وداؤٹ مائی بردرس، جو میرے بھائی ہیں ان کے علاوہ میرے اپنے جو بچے ہیں، اپنی جو فیملی ہے، اگر میں ان کی نگہبانی کروں تو یہ مذہب ہے۔ کیا ہے؟ صرف اپنے بچوں کی، تو یہ مذہب ہے۔ اگر میں محلے کے اس کنارے سے لے کے اس کنارے تک سب کی خبر گیری کروں تو یہ دین ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر مزید سمجھاؤں۔ دکان بھری ہوئی ہو گندم کی بوریوں سے، یہ جو بھری ہوئی دکان ہے یہ ہے دین۔ اس میں سے 5-6 بوریاں نکال کے سائڈ پہ کر دو، وہ سائڈ والی بوریاں وہ ہے مذہب۔ اب سمجھ میں آ گیا نا کھل کے؟ مذہب کہتے ہیں نجی زندگی، انفرادی زندگی کے معاملات کو طے کرنا، اور دین کہتے ہیں اجتماعی زندگی، سب کے معاملات پر نظر رکھنا۔ اب سنو، مذہب کہتے ہیں نماز روزہ حج زکات، دین کہتے ہیں سیاسی پاور کو۔ جب اوپر تخت پہ جب دین آ جائے اس کو دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، مذہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے نماز روزہ حج زکات کے لیے۔ اب پورے قرآن میں، میں حافظ نہیں ہوں، تلاوت کرتا ہوں الحمدللہ، پورے قرآن میں ایک جگہ پر بھی مذہب کا لفظ نہیں ہے، ایک جگہ پہ بھی نہیں ہے۔ اور دین کا لفظ قرآن شروع ہوتا ہے مالک یوم الدین، ہے نا؟ اب نماز ہم پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک، کیوں بھائی میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی میں کہوں ایاک نعبد، نعبد کا معنی ہم عبادت کرتے ہیں۔ نعبد کا معنی کیا ہے؟ ہم عبادت، یعنی سب، ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ نستعین معنی ہم سب، میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو یہ کہوں نا کہ میں عبادت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ بولو تو بولو۔ میں پڑھوں ایاک اعبد ایاک استعین، یہ پڑھوں نا میں کہ اے اللہ میں عبادت کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، نہیں میں اکیلے بھی ہو تب بھی کہو ایاک نعبد ایاک نستعین، سب کو جمع کرو، سب کی بات سوچنا، یہ دین ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب کی بات سوچنا، سب کی تعمیر کرنا، یہ دین ہے۔ اور دین کا لفظ سیاست کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو سیاست تو میری نماز کے اندر ہے، میں سیاست سے باہر کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ تو یزید نے کہا تھا۔ کس نے؟ بتاؤں؟ اگر کسی نے کوئی بات حرکت کی ہے، پہلے بات کی ہے، تو وہ توبہ کرے گا، کیونکہ یہ ذہن دیا تھا یزید نے۔ امام حسین سے یزید نے کہا تھا، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یزید نے امام حسین کو کہا کہ آپ مسجد سنبھالیں، توجہ ہے، آپ مسجد نبوی سنبھالیں، مسجد حرام سنبھالیں، حاجیوں کی نگہبانی کریں، مذہبی معاملات میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، میری حکومت میں آپ نے کوئی بات نہیں کرنی ہے، میں جانوں، میری حکومت جانے، آپ مذہبی امور کے منسٹر آپ کو بناتا ہوں، میں فنڈنگ بھی کروں گا، آپ وہی رہے،
تو لجپال حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ کسی کو پتا ہے؟ اعظم میں ہم تو سبیل پی کے ہضم کر دیا ہے. ذکر حسین ہے، محرم کا مہینہ ہے، گوڑھا پیا وڑن مولوی صاحب تقریر تو کرے، پانی بھی رویا سانگ بھی رلائے، زبردست تقریر تھی ویو. ہن کو مصطفیٰ چٹ پوچھا کہو اس نے مولوی صاحب کا کہ یزید جو کو ہی سوال کہو تو انہیں جو جواب چھوڑ ڈنو بدھایا ہوں. لجپال حسین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا، کیا کہ تو مجھے کہتا ہے کہ مسجد الگ ہے حکومت الگ ہے؟ مجھے کہتا ہے؟ میرے نانا جان نے 10 سال حکومت بھی کی ہے اور مسجد بھی سنبھالا ہے. صدیق اکبر نے 2.5 سال حکومت بھی کی ہے، مسجد بھی سنبھالا ہے. فاروق اعظم نے 10 سال حکومت بھی کی ہے، مسجد بھی سنبھالا ہے. عثمان غنی نے 12.5 سال حکومت بھی کی ہے، مسجد بھی سنبھالا ہے. میرے بابا علی نے 5.5 سال حکومت بھی کی ہے، مسجد بھی سنبھالا ہے. میرے بھائی حسن نے 6 مہینے حکومت بھی کی ہے، مسجد بھی سنبھالا ہے. تیرے باپ امیر معاویہ نے حکومت بھی کی ہے، مسجد بھی سنبھالا ہے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور تلوار لے کے میدان میں آئے، حکومت کے خلاف تھا. ورنہ یزید قرآن کا حافظ تھا، پتہ ہے کسی کو؟ کون نا خبر کون ہے نا؟ ہاں یہ مولوی نہ بدھائے رسا مولوی شہر ہے ایڑی گالی بدھائے پوارو اواں دیکھ پو چاڑی دو اواں اساں کے نظرانو ڈیندو نہ نہ ایڑیوں گالیوں نہ بابا. ایڑی اگر بدھائے تو امیر المجاہدین بدھائے. جن کے نہ لالچا نہ طلبا نہ کچھ بھی نہ ہے، ممبر کے ممبر رسول بنائے. یہ ممبر رسول تو آج کل نہیں ہے نا مسجدوں میں. کیوں؟ کیونکہ ممبر پر بیٹھ کر وہ وڈیرا سے ڈرتا ہے، سبحان اللہ بولو تو بولو، کمیٹی سے ڈرتا ہے. ایک بندہ شراب پیتا ہے مقتدیوں میں تو یہ شراب کے خلاف بولے گا نہیں، چھو ناراض تھیندو. اج آئے ہو نا جمعے تے متا کو چندو ڈے کریما بے بخشائے برحال بندہ کہ ہستم مسیر کمیٹی و چندہ. یہ ایک کمیٹی کا ممبر ہے، یہ وڈیرا کا ممبر ہے، رسول اللہ کا نہیں ہے. اگر اس کو ہم رسول اللہ کا ممبر سمجھتے ہیں تو پھر یہاں وہ بات کریں جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے، جو محبوب کا فرمان ہے، جو دین کا فرمان ہے، وہ بیان کرو. کیا ہوگا؟ مسجد سے نکالے جاؤ گے نا. تو جب تم مسجد کے امام ہو، جب تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر مقتدی جس نے تو کچھ پڑھا ہوئے بھی نہیں ہے ان کو رب پہ کیسے بھروسہ ہوگا؟ اسی لیے مسجد جاتی ہے جانے دو، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا ٹپکے گا جو لہو میرا. حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات؟ اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر. مسجدوں کو ہم نے اسلام کو قیدی بنا دیا ہے. مسجد کے اندر صرف دروازے پر دروازہ کیوں لگا ہے؟ اندر مسجد میں قید ہو جائے اسلام. جب باہر دروازہ لگا ہوا اندر کیوں لگایا آپ نے؟ اس سے پھر اندر بھی لگایا. بند کر دو اسلام کو، اسلام نکلنے نہ پائے، اسلام ہمارے شہروں میں نہ آئے، اسلام ہمارے محلے میں نہ آئے. زنجیر ڈال کے یورپ نے کہا تھا کہ جو سیاسی بات کرے گا ہمارا سب سے پہلا دشمن پہلا طبقہ ہے جو فنڈامنٹلسٹ ہے. اس پر نظر رکھو، پیسہ خرچ کرنا پڑے خرچ کرو، ہتھیار اٹھانا پڑے اٹھاؤ، ان کا نام و نشان مٹا دو. ہم دین کے طور پہ اسلام کو نہیں مانتے، ہاں مذہب ہے تو پھر سبحان اللہ. آپ نماز ہے نا، نماز پڑھتے ہیں نا، کبھی واللہ آپ کے خلاف انگریز نہیں ہوں گے. دوسرا طبقہ، پہلا طبقہ ہو گیا نا فنڈامنٹلسٹ، جو دین کو سیاسی پاور کے طور پہ سمجھتا ہے، اسلام کو دین کے طور پہ وہ کوشش کرتا ہے. مذہب کو مانتا بھی ہے، نماز روزہ حج زکات، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لجپال حسین جیسا کوئی ٹکر لے حکومت وقت کے ساتھ. اب آتے دوسرا طبقہ ٹریڈیشنل. اس نے لکھا ہے ٹریڈیشنل کون ہے؟ مسجد ہے، مدرسہ ہے، آستانہ ہے، پیر خانہ ہے. سبحان اللہ بولو تو بولو. یہ کہتے ہیں انگریز نے کہا کہ ان پر نظر رکھو، ان کو فنڈنگ کرو، پیسے دو، بس یہ اسی میں لگے رہے، اسلام کو ادھر ہی قیدی بنائے، اسلام کو اسمبلی تک نہ لے جائے. اب میری فکر ہو گئی جناب، 60 سال مجھے ہو گئے. میری فکر شروع ہوتی ہے کس سے؟ مسجد کی ٹوٹی سے لے کر بٹن تک، بٹن سے لے کر دری تک، دری سے لے کر پلستر تک، پلستر سے لے کر ٹائل تک،
اور مینار سے لے کے گنبد تک، اسپیکر تک، بس اسی میں لگا رہا ہوں. 60 سال میرے گزر جاتے ہیں، میں مسجد کے اندر ہی گھوم رہا ہوں. کبھی میں نے جھانک کے دیکھا بھی نہیں کہ اسلام کے ساتھ میرے محلے میں کیا ہو رہا ہے. قیدی بنا دیا ہم نے، قید کر دیا. اگر تو مسجد اسلام ہے تو پھر یہ مسجد امریکہ میں کیا کر رہی ہے؟ میرا سوال ہے، کوئی جواب دے. ہمارے ہاں تو مسجد بنتی ہے نا، جب شروع یہ بنیاد لگتی ہے. اس مسجد کو کتنے سال لگے تھے بھائی بنتے بنتے؟ قبلہ تعمیر میں کتنے سال لگے؟ 1.5-2 سال. یہ تو ماشاءاللہ بنا لیا جلدی. ویسے کم از کم 10 سال تو لگتے ہیں بھائی. مسجد ہمارے یہاں پاکستان میں بہت مشکل ہے. وہاں کی فنڈنگ ہو تو وہ اور بات ہے. کیا خیال ہے؟ بس میری اپنی مسجد ہے. 2010 میں 6 جون کو میں نے بنیاد لگائی تھی. خود میں نے وہ پہلا جو ہے نا اس کا کالم میں نے خود کھدائی کیا. الحمدللہ 10 سال ہو گئے. ابھی 12 سال ہو گئے. ابھی تک مسجد تعمیر چل رہی ہے. ہمارے ہاں تو مسجد شروع کرتے 20 سال لگتے ہیں. امریکہ میں ایسا نہیں ہے. امریکہ میں مسجد کی بنیاد لگا دی گئی، 6 مہینے کے بعد چابی آپ کے ہاتھ میں. اور وہ مسجد بھی ایسی ہے کہ پاؤں رکھو تو دب جائے. مقتدی کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہے کہ ٹوٹی کھولے، نہیں، ہاتھ لے جاؤ پانی خود بخود آ جاتا ہے. اگر تو اسلام صرف مسجد ہے پھر تو اچھا اسلام تو امریکہ میں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ مسجد نہیں ہے صرف اسلام. اگر اسلام صرف روزہ ہے نا تو آپ جائیں وہاں پہ. یہ آپ یہاں امام کون ہے؟ آپ کتنے سال یہاں امام رہے؟ 5-6 سال یہ رہے. ان سے آپ حلفاً پوچھیں، میں پوچھوں گا ان سے کہ کبھی بلدیہ کی گاڑیاں سحری افطاری کا سامان لے کے آئے؟ یہاں پہ ٹاؤن کمیٹی سے گاڑی بھر کے لے کے آئے، جی مولوی صاحب یہ افطاری کا سامان ہے، یہ سحری کا سامان لائے. وہاں بلدیہ کی گاڑیاں سحری اور افطاری کا سامان دیتے ہیں. پھر تو اچھا اسلام ادھر ہے نا. اگر اسلام صرف روزے کا نام ہے. حج کا کوٹا امریکہ میں ہے، حج کا کوٹا برطانیہ میں، حج کا کوٹا رشیا میں. یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں. اسلام کہاں ہے؟ اسلام دشمن کے گھر میں بہت زیادہ اچھا ہے اور ہمارے گھر میں پریشان ہے. ہم تو ایک نماز پڑھتے ہیں، پھر جمعے پہ پڑھتے ہیں. پھر بعض تو ایسے ہیں کہ عید والے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن کا جنازہ ہونا ہے، بس وہ نماز سے فارغ ہے. پھر اسلام کدھر ہے بھائی؟ آپ دوربین لگا کے دیکھو، خوردبین لگا کے دیکھو، اسلام کہیں نظر نہیں آئے گا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ یہ وہ اسلام ہے جس سے مصطفیٰ پیار فرماتے ہیں. اس اسلام کے لیے مصطفیٰ کریم نے اپنے چاچا سے رشتہ توڑا تھا. جب چاچا نے انگلی اٹھائی تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا سن لو یہ میرا چاچا ہے لیکن اسلام پہ انگلی اٹھائے اعتراض کیا ہے. آج سے میں اعلان کرتا ہوں لیس بینی و بین ابی لہب قرابۃ. آج کے بعد میں نے سوشل بائیکاٹ کیا ہے. مرک زند ہے، یہ میرا چاچا ہی نہیں ہے. یہ اسلام ہے جس سے مصطفیٰ پیار کرتے ہیں. اور وہ ایران سے بلا کر سلمان فارسی آتے ہیں، جب ان سے پوچھتے ہیں کوئی تیرا نام کیا ہے، کہتے ہیں نا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. میں سلمان ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے سنا کہ سلمان کو میرے اسلام سے اتنا پیار ہے تو آپ نے اعلان فرمایا لوگوں سن لو میں نے چاچا سے رشتہ توڑا تھا، آج میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں. سلمان منا اہل البیت. میرے مصطفیٰ دیگوں سے راضی نہیں ہوں گے، جھنڈیوں سے راضی نہیں ہوں گے. اسلام کو سینے سے لگاؤ اور اسلام کو بطور دین کے لے آؤ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بہت اچھے عمل ہیں، لیکن صلو علی الحبیب. لیکن اسلام بطور سیاسی پاور کے چمکا ہے. یہ تاریخ آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ آپ کے بلوچستان میں مکران ہے، آپ کے پڑوس میں افغانستان میں سیستان ہے، آپ کے پڑوس میں ایران کا کرمان ہے. یہ کرمان، یہ مکران، یہ سیستان، یہاں کا گورنر تھا عبد الرحمن بن تمرہ. یہ عثمان غنی کے دور میں یہ والی ریاست، یہ ریاست اسلامی تھی. یہاں کوئی ہندوؤں کی ریاست نہیں تھی، یہاں کوئی سکھوں کی ریاست نہیں. تاریخ پڑھیں اپنی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ریاست کلات، ریاست لسویلا، ریاست مکران، ریاست خاران، یہ ساری ریاستیں اسلامی ریاستیں تھیں. آج ہم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آج مولانا صاحب یہاں بیان کرتے ہیں، اگر
کوئی ووٹ پر بات کرتے, کوئی سیاست پہ بات کرتے, تو مقتدی جس کو استنجے کا پتہ نہیں وہ باہر لگ کے کہتا ہے ملا کے جیسی سیاست تو کرے. او بھائی ہمارے مصطفیٰ نے سیاست فرمائی ہے, آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جو بھی ہے جھوٹا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا سارے نبی سیاسی ہیں. یہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا ہے, آپ کا قصور میرا قصور نہیں ہے, یہ انہوں نے ذہن میں ڈال دیا کہ ان اسلام کو قیدی بناؤ, باہر نکلنے نہ پائے. بس یہ پیر خانہ ہے, یہ آستانہ ہے, یہ نقش بندی ہے, اس کو ذہن میں ڈال دو. یہی کیا یہ لطیف قلب ہے, یہ خفی ہے, یہ اخفا ہے, یہ سر ہے, یہ نفس ہے, یہ روح ہے, یہ سلطان الاذکار ہے, یہ مراقبہ ہے, یہ مشاہدہ ہے, یہ فلانا, یہ فلانا, سارا اسی میں لگا رہے. 60-70 سال اسی میں لگا جائے گا, پھر یہ چلا جائے گا, پھر اس کا بیٹا آ جائے گا, وہ بھی مرید ہوگا, پھر اس کا بیٹا آئے گا, وہ بھی مرید ہوگا. بس اسی میں لگے رہے. کاٹ کاٹ کر اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شیرازہ بکھیر دیا ہے. یہ نقش بندی ہے, اس کو 7 سبق یاد کراؤ. یہ قادری ہے, اس کو 10 سبق یاد کراؤ. سہروردی ہے, 13 سبق یاد کراؤ. یہ چشتی ہے, 9 سبق یاد کراؤ. یہ شاذلی ہے, 42 سبق یاد کراؤ. اسی میں زندگی گزر جائے تاکہ یہ سوچے بھی نہیں کہ اسلام کو تخت پہ بھی آنا ہے, اسلام کو ایک سیاسی پاور کے طور پہ منظر عام پہ آنا ہے. یہ انگریز کی چال ہے. واللہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں یہ مذہب کے طور پہ, ورنہ اصل جو اسلام ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ ہے وہ بطور مذہب نہیں ہے. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, رب نے فرمایا میں اسلام کو پسند کرتا ہوں بطور سیاسی پاور کے. آج ہم تو اس طرف گئے نہیں. بس سلطان العارفین نے فرمایا کہ تسبیح پھری تے دل نہیں پھرے آ کی لینا تسبیح نو پڑھ کے رسم اسلام کو چھوڑو خدا را, ہاتھ باندھتا ہوں, بس ہو گئی. روڈ نالی شادی حال, چون لگاؤ, فلانا کرو, یہ کرو, مینٹینس کرو, فلانا کرو, سارا بس ہو گیا. اب دین کو لاؤ. واللہ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ اپنا پینل لے آئیں, اپنا میئر بنائیں. اگر آپ کا کاؤنسلر اپنے کندھے پہ آٹے کی بوری لے کر غریب کے گھر پہ نہیں جائے نا تو مجھ پہ لعنت بھیج دینا, کہنا کہ مفتی صاحب آپ نے غلط بات کی ہے. یہ درد ہم لے کے دروازے پہ جا رہے ہیں کہ خدا را دین کو سمجھو. دین کے ساتھ جو دشمنوں نے کھیلا ہے آپ نہ کرو. یہ ہے معراج کا مقصد کہ دونوں حکومتیں ہیں, وہاں بھی حکومت مصطفیٰ کی اور یہاں بھی حکومت مصطفیٰ کی. اور قرآن کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں. فرض کرو میں نماز بھی پڑھتا ہوں, الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے نماز میں نے نہیں چھوڑی, روزہ بھی نہیں چھوڑا, گھر میں پردہ ہے الحمدللہ. میں نے اپنے بھابھیوں کو نہیں دیکھا اور انہوں بھائیوں نے میرے بچوں کو نہیں دیکھا ہے الحمدللہ. یہ ہے سسٹم. ذکر اذکار تسبیح تحلیل میرا اپنا 4تھا سبق چل رہا ہے. یہی جو میں بتایا نا خفی اخفا سر نفس, 4تھا سبق میرا ہے. مرشد بھی والا ہوں, نقشبندی سلسلہ ہے میرا, یہ سارا چل رہا ہے میرا الحمدللہ. میں نے اپنی یادداشت کے مطابق انسان ہوں, میں نے کسی کا حق نہیں کھایا الحمدللہ. بھوکا آیا ہوں, پیاز کے ساتھ کھایا ہے, لیکن کبھی دل میں بھی خیال نہیں آیا کہ کسی بھائی کا حق کھاؤں یا کسی کا حق کھاؤں. نہیں کھایا, اسلام کے مطابق چل رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن قرآن سے جب میں پوچھوں میری حیثیت کیا ہے, پوچھوں, اجازت ہے پوچھوں؟ یعنی میں اپنے حساب سے جو اسلام کو سمجھتا ہوں, نماز روزہ حج زکوٰۃ, اس میں الحمدللہ میں کامل ہوں. پردہ بھی ہے الحمدللہ, سب کچھ ہے. میں نے جب قرآن سے پوچھا کہ میری حیثیت کیا ہے, قرآن نے مجھے کہا تو ظالم ہے. کیا کہا؟ قرآن کو میں نے کہا کہ میں تو نمازی بھی ہوں, نمازی پڑھتا ہوں. بولا نہیں پھر بھی ظالم ہے. میں نے کہا میں نے حج تو نہیں کیا, طاقت نہیں ہے, لیکن عمرہ تو کیا ہے, پھر بھی ظالم ہے. میں نے کہا میں زکوٰۃ کے مستحق تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوں, میں نے فطرہ دیا ہے. بولا پھر بھی ظالم ہے. میں نے خیرات بھی کیا ہے, بولا ظالم ہے. گھر میں پردہ ہے, بولا ظالم ہے. ٹی وی کوئی نہیں ہے, ظالم ہے. میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ قرآن نے کہا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. اگر اسمبلی میں قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا ہے تو نیچے جتنے بھی ہیں سب کے سب ظالم ہیں.
چاہے وہ مولوی ہے، چاہے مفتی ہے، چاہے قاضی ہے، چاہے پیر ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے منسٹر ہے، چاہے ماسٹر ہے، چاہے ہیڈ ماسٹر ہے، پرنسپل ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، مرد ہے، عورت ہے، قرآن نے کہا ہے کہ اگر اسمبلی میں قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ سب کے سب ظالم ہیں۔ بتاؤ کہاں جائے؟ نکل سکتا ہے کوئی؟ امام مجاہد نے جب یہ آیت پڑھی اور اس کی شرح لکھی، تفسیر لکھی، ان سے سوال کیا گیا کہ پھر تو اگر کوئی ظالم حکمران آ گیا تو سب ظلم میں چلے جائیں گے۔ پھر تو بولا اس کا ایک حل ہے، بتاؤ وہ حل کہ ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ یعنی نمازی ہونے کے باوجود ظالم، حاجی ہونے کے باوجود ظالم۔ قرآن کا فتویٰ ہے، کسی مفتی کا نہیں ہے، قرآن میں آیت ہے۔ میں حافظ نہیں ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہا ہے، جا کے پوچھ لینا کسی حافظ سے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا ایک حل ہے، وہ یہی کہ امام مجاہد نے فرمایا کہ استنجے ٹھیک نہیں کرو، غسل کے طریقے نہیں بتاؤ، اس پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرو، نظام ٹھیک کرو، وہاں ہاتھ ڈالو، کیونکہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ کس کا؟ صحابہ کرام جو یہاں تک آئے ہیں وہ استنجا ٹھیک کرنے نہیں آئے، کوئی مائی کا لال ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ تو اوپن چیلنج ہے، میں نے کئی پروگراموں میں چیلنج کیا، میں نے کہا کوئی ثابت کرے کہ صحابہ کرام مدینے سے چلے اور یہاں قرآن پہنچے اور ایشیا میں داخل ہوئے اور ان کا مقصد یہی تھا کہ میں وضو ٹھیک کراؤں، میں استنجا ٹھیک کراؤں، میں غسل کا طریقہ بتاؤں، میں زبر زیر پڑھاؤں کلمے کا۔ بولا یہ ہے ہی نہیں، بالکل ہے ہی نہیں۔ وہ یہاں آئے، انہوں نے مسجد بعد میں بنائی ہے، پہلے جھنڈا لگایا ہے، پہلے حکومت بنائی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم پہلے حکومت دیتے ہیں، وہ حکومت والے پھر مسجد بناتے ہیں۔ مسجد بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، نیکی کا حکم بعد میں ہے، برائی سے روکنا بعد میں ہے، پہلے حکومت ہے۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ قرآن تو ہم پڑھتے نہیں نا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، بس قرآن اس کے لیے، باقی رکھا ہوا ہے قرآن پاک۔ مریض ہوگا تو سائیں کو آنے بعد سائیں کو بے ہوش تھے وہ مریض سینے پہ رکھیں گے، بس اس کے لیے قرآن رکھا ہے، معذرت کے ساتھ۔ فوتگی ہوگی قرآن خوانی کرنا ہے بس۔ قرآن کے اندر کیا ہے وہ ہم پھر پوچھتے تھے، اساں تو پڑھے نہ ہے وہاں ایسے چوکے ہوں منہ تو قرآن نہ تو اچھے، ایسے جواب یہی ہوتا ہے نا۔ یہ میسج آتا ہے نا موبائل میں، بے نظیر انکم سپورٹ، بوڑھا بھی بندہ ہوگا نا اس کو میسج آئے گا نا، دیکھ بھی نہیں رہا، جوان کو کہے گا اب آج یہ چھو لکھو پیسے میں سے تو کون ہے ہی ڈسن دو بابا یہ انگریزی میاں آؤں کون تو جانا بے کہیں گے اب بھائی ہے ڈستے یہ چھو لکھو، اس سے بھی ہو گیا نہیں۔ بولا میں ہجی جانتا ہوں تھوڑا بہت، بھائی آپ 10 بندوں سے بے نظیر انکم سپورٹ کے میسج کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، ہے ایسا ہے غلط کہہ رہا ہوں؟ اب آؤ، ایک میسج ہے بے نظیر انکم سپورٹ کا جس سے پیسے آنے ہیں، اور ایک میسج ہے اللہ کا۔ کبھی آپ نے وہ میسج اٹھا کر کسی جاننے والے کو کہا ہے کہ بھائی اللہ کا میسج ہے، دیکھ تو صحیح اس میں کیا ہمارے لیے ہدایت ہے، کیا ہے؟ کبھی کہا ہے؟ اسلام نام کا رہ گیا ہے۔ کہتے تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم، یہ بدن جل گیا ہے، ہمارے جگر چھلنی ہے اسلام کے اس حالت کو دیکھ کر کہ جہاں لوگ ایک روڈ کے لیے، ایک نالی کے لیے اسلام کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دین کو تخت پہ لے آؤ پھر دیکھو کہ یہ ملک کیسے ترقی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ وہاں ہم لوگ نے آنا نہیں ہے، کیونکہ آؤں تو وڈیرو آئے موک تو یہ پیٹرول پمپ والن کے چاہے ہوا بابا جے کو اساں جھنڈے وارو موٹر سائیکل آئے انہیں ٹینکی بھرے سبحان اللہ بولو تو بولو، 1-2 ہزار کی ٹینکی پر ہم مہر لگا کر 4 سال کے لیے ان کو بدماش بنا کے بھیجتے ہیں، بعد میں غریب تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ خدارا اٹھو اور دین کو سینے سے لگاؤ اور دین کو تخت پہ چمکتا ہوا لے کے آؤ، واللہ آپ کے مسائل کا حل، ہم سب کے مسائل کا حل صرف دین کو تخت پہ لانے میں ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں امیر المجاہدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، ہم نے اپنا پیغام پہنچا لیا ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہم نے نظام میں ہاتھ ڈالا ہے۔
یہ استنجے ٹھیک کرنا، یہ غسل کا طریقہ بتانا، یہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے ہم انشاءاللہ العزیز۔ ہاں جو طریقہ ہے صحابہ کرام کا، یار صحابہ کرام آئے، انہوں نے پہلے حکومت بنائی قرآن کے مطابق، تو ہم کیوں حکومت کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ پہلے حکومت بناؤ، نظام جب آپ کے ہاتھ میں ہوگا پھر تو آپ ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر آپ بول بھی سکتے ہو۔ امروا بالمعروف کیا ہے؟ حکم دینا نیکی کا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ آج حکم کہاں دیتے ہیں؟ ہم تو دکان پہ جا کے کہتے ہیں بھائی جماعت آئی ہوئی ہے تو آپ آ جائیں، مہربانی کریں۔ مہربانی ہوتی نا، حکم تو نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ ڈراتے ہیں، اتنا بڑا نانگ ہے بابا، اچھو نماز پڑھو نہ تھا، سبحان اللہ بولو تو بولو۔ جب دین تخت پہ ہوتا ہے نا تو پھر یہ ڈرانا نہیں ہوتا ہے کہ بھئی اتنے سانپ ہے تو اتنے بچھو ہیں تو اتنے فلانا ہے تو مہربانی کرو جو، نہیں۔ جب دین تخت پہ ہوتا ہے نا تو مصطفیٰ کریم اعلان فرماتے ہیں، جب ریاست بن جاتی ہے تو مصطفیٰ کریم اعلان فرماتے، خبردار اگر کوئی جماعت میں نہیں آیا تو میں مصطفیٰ رحمت للعالمین بھی ہوں، ہے؟ اس کے باوجود اعلان کیا ہے؟ خبردار اگر کوئی جماعت میں نہیں آیا تو میں گھر میں جا کے لکڑیاں ڈال کے اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ ہے جب دین تخت پہ ہوتا ہے تو مولا علی بازار میں جاتے ہیں، دکاندار سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی یہ سودا کرتے ہو؟ کوئی پڑھا ہے؟ ایسے ہی سودا کر رہے ہو؟ تجارت کر رہے ہو؟ تجارت کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ پڑھا ہوا ہے؟ ہاں جی ہاں پڑھا ہوا ہوں۔ ایک دو سوال پوچھتے، جواب دیتا ٹھیک، نہیں دیتا اور میں ایک ڈنڈا اٹھاؤ، بکریاں چلاؤ، ہمیں حرام کھلاتے ہو۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام میں آپ کو توکیل نہیں، تاریخ نہیں، وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے وکیلوں کا سودا ختم ہو جائے گا جب دین تخت پہ آئے گا۔ آج آپ کے ساتھ جج جو ہے نا، لاکھ روپے کے وکیل کے بغیر آپ سے بات نہیں کر سکتا، لیکن فاروق اعظم کے قربان جائیے، مولا علی کے ساتھ گلی میں جا رہے ہیں، وہاں سے شام سے ایک بندہ آیا، کہا فریاد ہے، آپ کھڑے ہو گئے، دھوپ بھی تیز ہے۔ یہ ہے اسلام، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ دھوپ ہے، امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہے، کھڑے ہیں دھوپ پہ، اور بندہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ گورنر کے خلاف میری شکایت ہے، یہ حل کر دو۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس کاغذ ہے؟ کہا جی میں تو مسافر ہوں، میرے پاس نہیں ہے۔ علی آپ کے پاس کاغذ ہے؟ بولا میرے پاس بھی نہیں ہے۔ کہا وہ ٹھکری لے آؤ، مٹکے کی ٹھکری اٹھا کے کوئلے سے لکھا فیصلہ، بولا یہ لے، اتنا فیصلہ ہو گیا، اور دعائیں دیتے ہوئے چلا گیا۔ مولا علی نے عرض کیا کہ حضور دوسری گلی میں تو مسجد نبوی ہے، قومی اسمبلی ہے، سبحان اللہ بولو تو بولو۔ کیا ہے؟ قومی اسمبلی بھی تھی مسجد نبوی، اور فوجی چھاونی بھی تھی، اور سپریم کورٹ بھی تھی۔ کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ الگ سے اسمبلیاں بنائی ہو، مسجد تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسجد کا امام تھانے دار ہوتا تھا، آج مسجد کا امام کونسلر نہیں بن سکتے۔ میں نے گوادر میں ایک مولانا صاحب سے کہا، میں نے کہا چکا سال بوتا ترا ہے مسجد، اس نے مانا 6 سال بوتا، میں کو چھ خیال ہے نہیں تر کونسلر ٹکٹ دیں تو کٹے نو بابا نا اسے آسد بڑی چیز۔ میں نے کہا کیوں؟ جو بندہ 22 سال محنت کرے ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، تم نے 40 سال مسجد میں امامت کی، کونسلر بھی نہیں بنا سکتے آپ کے مقتدی؟ کیا خیال ہے؟ غلط بات ہے؟ نہیں بنائیں گے ان کو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کونسلر، آپ کا کونسلر جو بنا ہوا ہے، میں نہیں کہتا کون ہے، میں سب مجموعی بات کر رہا ہوں، ہمارا کونسلر فون کرو، اب تو کھجا ہے ماں بریشنا ہوٹل ہوں، جہاں سے بائک کک مار دیا، وہ دستخط کرنا ہے جی، بے فارم پہ دستخط کرنا ہے بس، اور کوئی کام نہیں ہے، بڑا لمبا چوڑا نہیں ہے، دستخط کرنا ہے۔ بریشنا ہوٹل پہنچ گیا، ادھر ادھر دیکھا نہیں، فون لگا، اب تو ہیدا تو نہیں، ہم آواران ہوٹل شدہ ہوں، وہاں سے دوڑا، ہفتہ ہوتا ہے پیچھے دوڑا ہے کونسلر کے ایک دستخط کے لیے۔ اب کونسلر بناؤ اپنے مسجد کے امام کو، فجر میں ملے گا نہیں تو ظہر میں ملے گا، نہیں تو عصر میں ملے گا، نہیں تو مغرب میں ملے گا، نہیں ملا تو جمعے کو ضرور ملے گا، اور یہ کھائے گا نہیں، ہاں کیونکہ ان کے تو جاگیر ہے ہی نہیں، ان کے تو اجرا ہے، جتنا آیا کھا لے۔ ہمارے بابا جی نے ہم سے وعدے، آخری بات کر رہا ہوں، ہمارے بابا جی نے ہم سے عہد لیا تھا، جب ہمیں ٹکٹ دیا تھا نا، عہد لے کے فرمایا یہ عہد کرو جی استاد جی، فرمایا میں سارا نام لے کے بقائمی ہوش و حواس حلف لیتا ہوں کہ اگر میں منتخب ہوا تو میں اپنی تنخواہ میں سے 40%، 100 میں 40 روپے، لاکھ میں 40,000 میں اپنے حلقے پہ خرچ کروں گا۔ کہاں سے؟ تنخواہ میں سے۔ کہاں سے؟ یار جو تنخواہ کا حلف اٹھا رہا ہے وہ فنڈ کھائے گا؟
واللہ دیکھنا ملک کیسے چلاتے ہیں، ایک بار ہمیں آزماؤ تو صحیح۔ اللہ رب العالمین امیر المجاہدین کی امانت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے شب کے دل سے دعا کریں، مولا دین کو تخت پہ جلوہ فکن فرما، مولا بابا جی کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر فرما، مولا ہمارے وطن عزیز کی قسمت میں دین کو تخت پہ جلوہ فکن ہونا نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمارے اس قوم کے جتنے بھی پیسے لوٹ کر کھا گئے لوگ، مولا ان سے واپس ریکور کر کے ہمارے وطن کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین و علیہ البلاغ۔